التمش فاریہ کا ہاتھ تھامے گھر سے نکلا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب اپنی باقی کی زندگی کمپرومائز کر کے اپنی خوشیوں کو قربان نہیں کرے گا۔ بڑی محبت کے ساتھ فاریہ کو اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھاتے ہوئے وہ ڈنر کے لیے دونوں جا رہے تھے، اور فاریہ کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ وہ یوں اس قدر بڑی گاڑی میں بیٹھی اور پھر شہر کے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایکسائٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی سی ہیزیٹیشن بھی تھی، اپنے آپ میں کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ التمش نے ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فاریہ کے ہاتھ کو پکڑا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے فاریہ، کیوں اس طرح پریشرائز سی ہو کے رہتی ہو؟ ریلیکس رہا کرو، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ نے مجھے بھی بہادری دی ہے۔ تمہارا ساتھ ہونا مجھے بہادر بناتا ہے، اس لیے جب تم میرے سامنے کمزور پڑو گی تو پھر میری ہمت بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھو، یہ صرف تمہارے حوصلے کی وجہ سے ہے کہ میں اپنی خوشی کے لیے سٹینڈ لے رہا ہوں، ورنہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ یوں ہی گھٹ گھٹ کے جی کے گزار دیا، کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، مگر اب تمہاری خاطر مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں بھی اپنی زندگی کو جی رہا ہوں، اور اس لیے اب ہر چیز اپنے اس ننھے سے دماغ سے نکال دو، بس ریلیکس رہو۔ گاڑی میں اس نے مدھم سا رومانٹک سانگ پلے کر دیا جو ماحول کو اور خوشگوار بنا رہا تھا۔ وہ ڈرائیو بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے بڑی محبت سے مسل رہا تھا، کبھی اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا۔ وہ مکمل طور پر فاریہ کو اپنے اعتماد میں لے کر اسے ایک سکون والی زندگی دینا چاہتا تھا۔ خیر، اشارے پہ گاڑی رکی تو ایک بچہ جو گجرے بیچ رہا تھا سڑک پر اپنی ماں کے ساتھ، وہ جلدی سے التمش کے پاس آیا اور کہنے لگا، انکل یہ لے لیں، آپ کی دلہن تو بڑی پیاری ہے، ان کے ہاتھوں میں یہ بڑے جچیں گے۔ اس معصوم کے منہ سے ایسی باتیں سن کے التمش نے اس کے بالوں میں ہاتھ سا مارا، اسے گجرے خریدے اور اسے گجروں کی قیمت سے زیادہ پیسے دیے اور کہا، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ گجرے بڑی محبت کے ساتھ فاریہ کے ہاتھوں میں پہنائے، اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگا، ان پھولوں کی خوشبو کی طرح ہماری زندگی ہمیشہ مہکے گی، بس تم میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ تم مجھ سے آج وعدہ کرو فاریہ کہ تمہیں کوئی جتنا بھی پریشرائز کرے، تمہیں دھمکی دے، تم کسی سے نہیں ڈرو گی اور ہمیشہ ہر بات مجھ سے شیئر کرو گی۔ اگر تم دھمکیوں سے ڈرنے لگی تو ہمارا رشتہ کھوکھلا ہونے لگے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں دل سے قبول کر کے اپنے اس رشتے کا خوبصورت سا آغاز کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ریسٹورنٹ پہنچے۔ ریسٹورنٹ کا ماحول دیکھ کر، وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا انداز اور لڑکیوں کو جینز شرٹ میں دیکھ کر فاریہ کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے بہت نیا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور اپنی نظریں جھکا کر التمش کے ساتھ چلنے لگی۔ التمش سمجھ گیا تھا، وہ اسے اپنے بازو میں ساتھ لیے اسے کانفیڈنس فیل کرواتے ہوئے کہنے لگا، ہوٹلز میں ایسے ہی ماحول ہوتا ہے، یہاں پر ہر طرح کی دنیا آتی ہے، اس لیے تم ان لوگوں پر غور نہ کرو، اور بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ وہ لوگ مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ فاریہ کہنے لگی، التمش مجھے تو یہاں کا کوئی آئیڈیا نہیں، آپ اپنی مرضی سے جو بھی آرڈر کروا لیں۔ انہوں نے دیسی کھانا آرڈر کیا کیونکہ التمش جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ ایسا آرڈر کرے گا تو پھر فاریہ کو کھانے میں مشکل ہوگی، کیونکہ ابھی اسے ان سب چیزوں کی پریکٹس نہیں تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے ہوٹل سے نکلے، ادھر گھر میں سلطانہ بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی، اب میں اس فاریہ کو تو یہاں پر ٹکنے نہیں دوں گی، کیونکہ وہ جو چاہتی تھی بالکل اس کے الٹ ہو رہا تھا۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے سوائے سلطانہ بیگم کے، ان کی تو جیسے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ خیر، وہ جب گھر پہنچے کافی رات ہو چکی تھی، کسی سے سامنا نہیں ہوا ان کا، اس لیے اپنے کمرے میں گئے۔ فاریہ چینج کرتے ہوئے ایک سادہ سا سوٹ پہنے بیڈ پر بیٹھی، اپنے ان گجروں کو ٹیبل سے اٹھا کر دیکھ رہی تھی جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اتار کر رکھے تھے۔ ان کی خوشبو کو سونگھتے ایک سکون سا محسوس کر رہی تھی، اور یہ التمش کی طرف سے اسے پہلی بار دیے گئے گجرے تھے جو اس کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ التمش چینج کرتے آیا، کہنے لگا، ارے واہ، کیا بات ہے، کن خیالوں میں گم ہو؟ بولی التمش، یہ بہت خوبصورت ہے اور آپ کی محبت کی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے۔ بولا، ذرا دو، میں بھی تو سونگھ کے دیکھوں۔ اس کے ہاتھ سے گجرے کو پکڑ کر
اس کی پتیاں توڑتے ہوئے فاریہ کے اوپر پھینکنے لگا۔ چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خمار سا اترنے لگا۔ کہنے لگا تو نہانے کی رسم یاد ہے نا؟ وہ اسی کی بات کو بار بار دہراتا تھا، جس پر فاریہ شرم سے لال پڑ جاتی، کہتی التمش کتنی بار کہا ہے، وہ سب باتیں مجھ سے انجانے میں ہوئی ہیں، میں نہیں جانتی تھی اپنی باتوں کے مطلب، اب آپ چھوڑ دیجئے بار بار وہی باتیں دہراتے رہتے۔ کہنے لگا تو وہ باتیں کر کے ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور پھر روز نہانا تو اچھی بات ہوتی ہے نا۔ کمرے کی لائٹ آف کرتے وہ بیڈ پر لیٹا، فاریہ کو بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گراتا کہنے لگا، تو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اور ایسی اور کون سی باتیں ہیں مجھے بھی بتاؤ جو تمہیں شادی کے بارے میں پتہ تھی۔ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، جو بتا چکی ہوں اسی کے لیے پچھتا رہی ہوں۔ بولا نہیں نا، بتاؤ تو صحیح، مجھے بھی تو پتہ چلے، ایک لڑکی کو شادی سے پہلے کیا کچھ سمجھایا جاتا ہے۔ بھئی میں لڑکی تو ہوں نہیں، اس لیے تمہارے ذریعے ان سب باتوں کا پتہ کر سکتا ہوں۔ بولی کچھ بھی نہیں، شاید وہ سب باتیں مجھے میری امی نے اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ مومانی جان کی دھمکیوں سے ڈرتی تھی، اور اسی لیے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم التمش کی عزت کرنا، اس کے قریب رہنا، اسے اپنی محبت دینا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا ان سب باتوں کے یہ مطلب ہوتے ہیں۔ بولا یہ تو پھپھو نے بڑی عقل مندی کی باتیں تمہیں سمجھائی ہیں۔ بیوی جب شوہر کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں کو دور نہیں کر سکتی، اور نکاح کے رشتے میں تو ویسے ہی بڑی طاقت ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میاں بیوی میں محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے کہ اب یہ آپ کا شوہر آپ پر مر مٹنے کو تیار ہے، دنیا میں کسی کی پرواہ کیے بغیر، صرف فاریہ، اور کچھ نظر ہی نہیں آتا التمش کو۔ کمرے میں روشنی مدھم سی تھی، جس میں وہ ایک دوسرے کے چہرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ فاریہ کے چہرے پر خاموشی کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ التمش حیران ہوا، فاریہ کو بیڈ پہ کرتا اس کے اوپر جھکا، کہنے لگا کیا بات ہے فاریہ، کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ بولی جانتے ہیں نا آپ التمش مومانی جان کی عادت کو، نہ جانے صبح کیا کچھ کہیں گی، اور جب آپ گھر سے چلے جائیں گے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بولا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بابا گھر پہ ہوں گے، تم ایک کام کرنا، اپنے کمرے سے نکلنا ہی نہیں، کل میں تمہیں موبائل بھی لے دوں گا، اور کمرے میں ایک LED بھی لگوا دوں گا تاکہ تم بور نہ ہو، اور جو چیز چاہیے ہوگی نوری سے یہیں پر منگوا لینا۔ بولی اگر مومانی جان نے مجھے بلا لیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، جب آپ گھر سے جاتے ہیں نا تو میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کے لہجے کی نرمی پر التمش کا دل بالکل پگھل چکا تھا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے پورے چہرے پر اپنے لمس کو بکھیرتا کہنے لگا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب میں سب کچھ جانتا ہوں، اگر نیکسٹ ٹائم ماما نے کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کی تو پھر ہمارے پاس آخری جو راستہ ہے، ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے، اور تمہیں کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاریہ خاموش سی ہو گئی۔ التمش کہنے لگا اب بس اس طرح کی کوئی بات نہیں، اتنا پیارا ماحول ہے، اتنا پیارا موڈ ہے، کیوں ہم ایسی باتیں سوچ کے اپنے ان حسین لمحات کو ضائع کریں؟ دیکھو میں تو سوچ رہا ہوں ہم کہیں ہنی مون پہ چلتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس طرح کی کوئی پریشانیاں ہوں ہی نہ، 10-15 دن کہیں گزار کر آئیں گے تو تم بھی ریلیکس فیل کرو گے، ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جان پائیں گے، ہماری محبت بڑھے گی، اور پھر تو وقت ہی نہیں ملتا نا لائف میں جب بچے آ جاتے۔ فاریہ بولی التمش شادی کو 2 دن ہوئے، 2 دنوں میں آپ نے 10 دفعہ بچوں کا کہہ دیا۔ کہنے لگا کیوں تمہیں پسند نہیں ہے؟ وہ مزید دلچسپی سے بولا، ہائے جب میرا بچہ اس کمرے میں روئے گا، شور مچائے گا، ہمیں ڈسٹرب کیا کرے گا، تب میں تو بہت سوچ کے بھی انجوائے کرتا ہوں۔ ویسے تم اتنی سی عمر میں ماما بنی ہوئی کیسی لگو گی؟ فاریہ کی نظریں جھکی تو وہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت کے حصار میں لینے لگا۔ کہنے لگا فاریہ مجھے لگتا تھا کہ میرا یہ سمجھوتا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، مگر دیکھو ماما نے نفرت میں ہی صحیح ہم دونوں کو ایک کر دیا، اور اب مجھے لگتا ہے تم سے بہتر میری لائف پارٹنر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس کی گردن کو چومتے ہوئے اس کی کمر کی طرف ہونے لگا،
التمش کی شدت میں اضافہ ہوا۔ فاریہ تڑپ کر بولی، آج پھر آپ نے اتنی زور سے کاٹا ہے، چھوڑے مجھے۔ کہنے لگا، میرا بس نہیں چلتا، تمہیں کھا جاؤ، اور اب آج تمہیں کھا ہی جاؤں گا۔ وہ اسے پورے زور سے خود سے پیچھے کر رہی تھی، مگر وہ بھرپور جوان کہاں، اور فاریہ اس کے آگے بولی کہ سارے بدلے گن گن کے لوں گی آپ سے۔ التمش نے اس کے آگے اپنا چہرہ کیا اور کہنے لگا، تم بھی کاٹو نا یہاں زور سے، میں بھی چاہتا ہوں تم میرے جسم کو نشانوں سے بھر دو۔ کہنے لگی، آپ نہیں سدھریں گے۔ بولا، ہائے کم وقت، سدھرنا بھی کون چاہتا ہے۔ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ فاریہ جو خود میں ہی سمٹ رہی تھی۔ التمش کہنے لگا، کیسی بے حس لڑکی ہو تم، تمہارا شوہر یہاں پر تڑپ رہا ہے تمہاری قربت پانے کے لیے، تم ہو کہ مجھ سے دور بیٹھ رہی ہو، ادھر آؤ میرے قریب۔ بولی، اگر اب آپ نے میرے کہیں پر کاٹا تو میں سچ میں کہہ رہی ہوں، میں بیڈ پر نہیں سوں گی۔ بولا، تو پھر کہاں سو گی؟ کہنے لگی، اٹھ کے صوفے پہ چلی جاؤں گی۔ التمش ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا، کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، بیڈ پر تو زیادہ جگہ ہوتی ہے، تم صوفے پر لیٹو تو میں تمہارے اوپر، پھر تم نے خود ہی کہنا ہے میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ فاریہ بڑے لاڈ کے ساتھ التمش کے سینے پر ہلکے ہاتھوں سے مکے مارنے لگے۔ اب سونے بھی دینا، تھک گئی ہوں۔ کہنے لگا، جب میں صبح چلا جاؤں گا گھر سے تو سارا دن کمرے میں رہو گی، سوتی رہنا، ابھی تو مجھے خوش کرو، اور دیکھو شوہر کو خوش کرنے والی عورتیں جنتی ہوتی ہیں، تمہیں تو اتنی آسانی سے جنت کمانے کا موقع مل رہا ہے، اور پھر میری وحشتیں، اتنے سالوں تک میں نے خود کو اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، کبھی آج تک حرام کاری کی طرف نہیں گیا، تو پھر اب جب اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت بیوی سے نوازا ہے تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے نا کہ میں کھل کے محبتیں نچھاور کروں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں فنا ہوتے، ہر دکھ پریشانی کو بھلا کر ایک ہو چکے تھے۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ التمش حسب روٹین فاریہ کے ساتھ نیچے آیا۔ ابھی وہ نیچے آیا ہی تھا کہ جب سلطانہ بیگم نے دور سے ہی کہہ دیا، جب تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند ہی نہیں ہے تو پھر اب کیوں آئے ہو؟ شمس الدین بولے، مت بھولو سلطانہ، اس گھر پر تمام افراد کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ اگر تم ایسے ہی کرتی رہی تو ایک دن تمہارے پاس ان خالی دیواروں کے گھر کے علاوہ اور کچھ نہیں بچے گا، تم سارے رشتے کو کھو دو گی۔ ابھی بھی ہوش سنبھالو، نکال پھینکو اپنے اندر کی اس نفرت کو۔ التمش آگے بڑھا اور کہنے لگا، بابا آپ کچھ مت کہیے، نکالنے دے ماما کو اپنی نفرت، میں بھی تو دیکھوں سوتیلی ماں کی نفرت کیا ہوتی ہے۔ التمش کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ اذان اور زینیہ بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ التمش ان کا سگا بھائی نہیں ہے۔ اذان بولا، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، سوتیلی ماں؟ کہنے لگا، یہ تو میں ہی تھا اذان، میرے بھائی، جو آج تک بس یہی سوچتا رہا کہ ماما مجھ پر سختی صرف میری بھلائی کے لیے کرتی ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نفرت ہے، صرف نفرت کرتی ہیں مجھ سے، میرے وجود سے مجھے تباہ کرنا چاہتی ہیں، مجھے برباد کرنا چاہتی ہیں۔ سلطانہ بیگم کی نظریں آگ برساتے ہوئے فاریہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ سب فاریہ نے بتایا اسے۔ سلطانہ بیگم نے کسی بات کا کوئی جھوٹ نہیں بولا اور ڈائننگ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کھڑی ہوئی، غصے کے ساتھ بولی، اچھا تو تم بھی اپنے باپ جیسے ہی نکلے ہو، ظاہر سی بات ہے خون رنگ تو دکھائے گا نا، جیسا وہ بے وفا ویسے ہی تم۔ میں نے پال پوس کر تمہیں جوان کیا، پڑھایا لکھایا، آج اس مقام پر کھڑے ہو، کس کی وجہ سے؟ التمش مسکرایا، بولا، ماما جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا نا، جن کو لوگ کچرے کے ڈھیر میں بچوں کو پھینک جاتے، اگر زندگی ہو تو پل بڑھ کر تو وہ بھی جوان ہو جاتے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اور اگر آپ نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے تو میں آپ کا احسان مند ہوں۔ میں نے بھی بدلے میں کبھی آج تک آپ کی نافرمانی کرنا تو دور کی بات، آپ کی ہر غلط صحیح بات پر سر جھکایا اور کبھی بدلے میں اعتراض تک نہیں کیا۔ اس گھر کا ہر فرد، یہاں تک اس گھر کے ملازم بھی اس بات سے واقف ہے۔ کیا میں نے کبھی آپ کی نافرمانی کی؟ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے ماما۔ آپ مجھے سزائیں دیتی تھی، مجھے بھوکا رکھتی تھی، مجھے مارتی تھی، ٹارچر کرتی تھی، اور جب میں نے آپ کے سامنے اپنی پسند کی شادی کا اظہار کیا تب آپ نے مجھ پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کیا، اور جب
میں نے آپ کے فیصلے کو قبول کرنے کا سوچا تو آپ نے میری زندگی میں بدمزگیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ماما، جو الزام مجھ پر لگانے کے لیے آپ نے فاریہ سے کہا، آپ نے سوچا بھی ہے لوگ کس طرح کی باتیں کرتے میرے بارے میں، فاریہ کے بارے میں، ہمارے گھر کے بارے میں؟ آپ اتنی نفرت کرتی ہیں تو ماما مجھے ایک بار بتا تو دیتی کہ التمش، مجھے تم زہر لگتے ہو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ماما، میں آپ سے اس گھر سے اتنا دور چلا جاتا کہ کبھی آپ کو میری شکل نہ دیکھنی پڑتی۔ التمش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ فاریہ اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زینیہ اٹھی اور جلدی سے التمش کے گلے سے لگی، کہنے لگی بھائی اللہ نہ کرے آپ ہم سے دور ہوں، آپ جیسا بھائی تو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور جانتے ہیں مجھے تو ہمیشہ فخر ہوا ہے آپ پہ۔ اذان اور زینیہ دونوں التمش کے گلے سے لگے۔ اپنے بچوں کو التمش کی طرفداری کرتے دیکھ کر سلطانہ بیگم آگے بڑھی اور دونوں کو کھینچ کر پیچھے کیا، کہنے لگی تمہیں اپنی ماں نظر نہیں آ رہی؟ زینیہ بولی ماما بس کر دیں، التمش بھائی ہیں ہمارے، ہم نہیں جانتے آپ کے نفرت کی وجہ، مگر التمش بھائی ہمارے آئیڈیل بھائی ہیں۔ بچپن سے آج تک انہوں نے کبھی اپنی خواہشات کو ہم پر فوقیت نہیں دی، کھلونوں سے لے کے کھانے کی چیز تک ہم نے التمش بھائی کو کمپرومائز کرتے ہی دیکھا ہے۔ زینیہ کہنے لگی بابا، آج ہم لوگ سب کچھ سچ سننا چاہتے ہیں اور ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ہم ہر طرح کی بات سمجھنے کے قابل ہیں۔ بتائیں بابا کیا وجہ ہے ماما کی نفرت کے پیچھے؟ سلطانہ بیگم کہنے لگی ارے یہ کیا سچ بتائے گا، دھوکے باز انسان ہے تمہارا باپ، میں بتاتی ہوں، ایک نمبر کا فراڈیا انسان ہے یہ۔ اذان کہنے لگا بس کرے ماما، ہم نے کبھی بابا کو آپ پر سختی کرنا تو دور کی بات، آپ کی بیجا باتوں پر بھی کبھی آپ کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، بتائیں بابا کیا بات ہے؟ تب شمس الدین بولنے لگے کہ سلطانہ سے شادی سے پہلے میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس کے گھر والے اور میرے گھر والے کبھی اس شادی پر راضی نہ ہوتے، بہت ساری وجوہات تھی، لیکن التمش کی ماں راشدہ بہت اچھی خاتون تھی، میں نے گھر والوں سے چوری ہی اس سے نکاح کر لیا، اسے ایک الگ گھر میں رکھا، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد گھر والوں نے مجھے مجبور کر کے میری شادی سلطانہ سے کر دی، مگر خدا گواہ ہے سلطانہ، میں نے جب تمہیں قبول ہے کہا تھا تو میں نے دل سے کہا تھا، میں نے تمہارے ہر ارمان شادی کے بعد پورے کیے، اور تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی کہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہوگی۔ اپنے خدا کو حاضر ناظر رکھ کر اس بات کا جواب دو سلطانہ، کیا میں نے کبھی تمہارے کسی حق کی تلفی کی تھی؟ مگر اللہ نے شاید التمش تمہاری اور میری زندگی میں آزمائشیں لکھ دی۔ تمہاری والدہ کو بلڈ کینسر تھا، جو ہمیں تب پتہ چلا جب وہ بالکل موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ التمش 6 ماہ کا تھا جب راشدہ کا انتقال ہو گیا، مجبوراً پھر مجھے التمش کو گھر لے کر آنا پڑا، سب گھر والوں کو میں نے سچائی کا بتایا، اور سلطانہ تمہیں وہ دن یاد ہوگا جب 6 ماہ کا ننھا سا التمش میں نے تمہاری گود میں ڈال کر تمہارے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ سلطانہ میں کبھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، تمہیں میری طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، بس میرے اس بیٹے کو ماں کا پیار دینا۔ تمہاری میں نے ہر ڈیمانڈ پوری کی، تم نے مجھے میری بہن کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دینے دیا، میرا گھر، گاڑی، پراپرٹی، بینک بیلنس سب کچھ تم نے اپنے نام کروایا، اس شرط پہ کہ تم التمش کو ماں کا پیار دو گی۔ دیکھو میں نے اسی وقت تمہاری شرط کو پورا کیا، مگر آج التمش ماشاءاللہ سے 35 سال کا جوان ہو چکا، مگر ان اتنے سالوں میں اس کی فرما برداری، ہم سب کی ہر کوشش کیا تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی سلطانہ؟ سلطانہ بیگم جو بس خاموش کھڑی سن رہی تھی، کیونکہ جواب میں ان کے پاس نفرت کے علاوہ کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ سب کے سروں پر شمس الدین کی بات کو سنتے جیسے بجلیاں سے گری ہوں۔ التمش لڑکھڑاتے ہوئے وہیں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ سے بیٹھ گیا۔ آج اسے شدت سے اپنی ماں یاد آئی، وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھا بے بسی سے رونے لگ گیا۔ بولا بابا، التمش کے لہجے میں ہچکیاں سی تھی، بولا بابا یہ آپ نے آج بتایا، لیکن ماما، وہ اٹھ کر سلطانہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا ماما میں نہیں جانتا اس سب میں میرا کیا قصور ہے، بتائیں، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے
پہلی بار میں نے آپ کو ماں کہا۔ آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا ماما؟ آپ نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہوں اندر سے۔ مگر سلطانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے۔ شاید ان کے دل میں احساسات نام کی چیز ختم ہو چکی تھی۔ انہیں غصہ تھا تو صرف فاریہ پر کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ اتنے سالوں میں سے جو چل رہا تھا ان کے حساب سے وہ چلتا رہتا۔ آج سب کے سامنے حقیقت کھلی تو مجرم سب کی نظروں میں سلطانہ بیگم بن چکی تھی۔ انہوں نے التمش کو سائڈ پر کیا اور ایک ہی جست میں آگے بڑھ کر فاریہ کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ انہوں نے اتنی زور سے اسے دبایا، فاریہ نیچے گر گئی اور سلطانہ بیگم اس کے اوپر بیٹھی تھی، اس کے گلے کو زور سے دبا رہی تھی۔ سب کے چہروں کی رنگت فقط سی ہوئی۔ شمس الدین نے آگے بڑھ کر سلطانہ بیگم کو پیچھے کو دھکیلتے آج پہلی بار انہوں نے ایک زوردار تھپڑ سلطانہ بیگم کے چہرے پر رسید کر دیا، اور تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ سلطانہ بیگم کے چہرے پر ان کی انگلیوں کی چھاپ چھپ گئی۔ فاریہ جو زمین پر پڑی زور زور سے کھانس رہی تھی۔ اس کی گردن پر اتنی زور سے سلطانہ بیگم نے دبایا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے نشان اس کی گردن پر واضح نظر آ رہے تھے۔ چہرہ اس کا سرخ پڑ چکا تھا۔ التمش نے جلدی سے فاریہ کو اٹھایا، اسے صوفے پر بٹھائے پانی پلانے لگا۔ کہنے لگا، فاریہ تم ٹھیک ہو؟ مگر اس کا سانس اتنا پھولا ہوا تھا کہ اگر چند سیکنڈ سلطانہ بیگم اس کا گلا نہ چھوڑتی تو شاید وہ زندہ ہی نہ بچتی۔ اس نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا، آنکھوں سے پانی بہہ جا رہے تھے، چہرے کی سرخی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سلطانہ بیگم شمس الدین کے گریبان کو پکڑ کر کہنے لگی، شمس الدین تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، سلطانہ پر۔ تم جانتے ہو اس سب کا انجام؟ جوان بچوں کی موجودگی میں تم نے میری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ سلطانہ بیگم نے بھی بھرپور شدت کا تھپڑ شمس الدین کے چہرے پر رسید کیا۔ اذان اور زینیہ نے آگے بڑھ کر اپنے والدین کو پکڑا اور انہیں دور کر دیا۔ شمس الدین کہنے لگے، سلطانہ میں جتنا ضبط کر سکتا تھا، جتنا تمہیں برداشت کر سکتا تھا کر لیا، مگر آج میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شمس الدین کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر التمش نے بھاگ کر اپنے والد کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، بابا آپ کو میری قسم آپ ایک لفظ اپنی زبان سے اور نہیں نکالیں گے۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے قیامت سی برپا ہوئی ہو، اور دیکھا جائے سب کی وجہ سلطانہ بیگم ہی تو تھی۔ صرف اس ایک عورت کی وجہ سے سب کی زندگیوں کی خوشیاں داؤ پر تھیں۔ وہ چاہتی تو اپنے دل کو صاف کر کے ہر رشتے کو محبت سے اپنا بھی تو سکتی تھی۔ شمس الدین کا بلڈ پریشر شوٹ ہو گیا۔ فوراً سے ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں گھر بلایا، انہیں دوا دے کر نیند کی ٹیبلٹس کھلائی گئی، جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر میں ہی سو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا اگر انہیں شدید صدمہ ہوا تو ان کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے، اس لیے پلیز التمش سر اپنے والد صاحب کی طبیعت کا خیال رکھیں۔ سلطانہ بیگم پر تو جیسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ آج التمش نے سوچا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ ضرور لے گا، کیونکہ روز روز کے اس طرح کے ماحول میں رہنا سب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ شام ہوئی، گھر میں ایسا سناٹا تھا جیسے گھر میں کوئی افراد موجود ہی نہ ہو۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ التمش سیڑھی سے نیچے اترا آیا، چہرے پر سنجیدگی، لہجے میں دکھ، آنکھوں میں نمی لیے وہ گھٹنوں کے بل شمس الدین صاحب کے پاس بیٹھا۔ کہنے لگا، بابا موقع کی نزاکت کو دیکھ کر میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، اور یقیناً آپ میرے فیصلے کا احترام کریں گے۔ دیکھیں بابا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس گھر کا ماحول خراب ہو، اور زبردستی کسی کے بھی دل میں محبت نہیں ڈالی جاتی۔ اگر ماما مجھ سے نفرت کرتی ہیں تو اس میں نہ تو میرا قصور ہے اور نہ شاید ان کے اختیار میں نہیں ہے مجھ سے محبت کرنا، تو پھر زبردستی محبت حاصل تو نہیں کی جا سکتی۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اور یہ دیکھیں میں آپ کو اپنی قسم دے رہا ہوں، میری وجہ سے آپ کسی سے نہیں لڑیں گے۔ اس گھر کو آپ کی ضرورت ہے بابا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں فاریہ کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ کا جب دل چاہے میرے پاس آئے۔ زینیہ اور اذان اٹھ کر التمش کے قریب آئے۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ کہنے لگا، دیکھو اذان، زینیہ، تم دونوں تو میری طاقت ہو نا،
اس لیے دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اس میں کچھ غلط بھی تو نہیں ہے۔ پوری دنیا میں یہ رواج ہے، شادی ہوتی ہے بندہ کہیں نہ کہیں سیٹل تو ہوتا ہے۔ یہی سوچ لو کہ میں اپنی جاب کی وجہ سے گھر سے جا رہا ہوں، بس مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں بڑی خوشی سے جا رہا ہوں۔ اور ماما، وہ سلطانہ بیگم کے پاس آیا، ہاتھ جوڑے کہنے لگا، ماما مجھے معاف کر دیجئے، شاید میری محبت میں کمی رہ گئی جو آپ کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتا وہ سلطانہ بیگم سے معافی مانگ رہا تھا۔ بولا، ماما اگر کبھی جانے انجانے میں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں نہیں پسند، کوئی بات نہیں۔ یہ بات ہی جسے کہتے ہوئے التمش کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہے جا رہے تھے۔ سلطانہ بیگم انا میں تھی، شاید ان کا دل اندر سے نرم پڑنے بھی لگتا تو ان کی انا ان کو پھر سے اسی نفرت کے موڑ پر لے جاتے۔ انہوں نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا اور التمش کی کسی بات کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اٹھا، اپنے بابا کے گلے ملا، کہنے لگا، بابا میں کون سا کہیں بہت دور جا رہا ہوں، بس گھر سے ہی دور ہوں گا نا، آپ کا جب دل چاہے آپ آئیں رہیں، یہ بھی آپ کا گھر ہے وہ بھی آپ کا گھر ہوگا۔ اذان کافی دیر التمش کے گلے لگا، دونوں خاموش گلے لگے روتے رہے۔ بولا، بھائی ہمارا گھر ٹوٹ کے بکھر گیا ہے، نہ جانے کس کی نظر کھا گئی ہمیں، مگر آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، ہم لوگ خود غرضی میں آپ کی زندگی کو تماشا نہیں بنا سکتے۔ زینیا التمش کے گلے لگی، بولی، بھائی اذان بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی نئی نئی شادی ہوئی اور فاریہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ کیوں اس طرح کے ٹارچر برداشت کرے۔ کہنے لگی، ماما آپ کی بیٹی ہوں میں، کبھی آپ نے سوچا ہے کل جب آپ مجھے رخصت کریں گے، میرے ساتھ میرے سسرال والے یہ سب کریں تو کیا گزرے گی آپ کے دل پہ۔ یہ وہ بات تھی جس نے سلطانہ بیگم کو بولنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ اٹھیں اور زینیا کو بازو سے جھنجھوڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ کہنے لگی، بکواس بند کرو، تم میں اور فاریہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہاتھ نہ کاٹ کے رکھ دوں اگر کوئی میری بیٹی کو لگائے۔ وہ مسکرائی، کہنے لگی، بس ماما یہی تو بات ہے، اپنی بیٹی بیٹی اور دوسرے کی بیٹی۔ خیر، التمش نے زینیا کو خاموش کروا دیا، کہنے لگا، نہیں زینیا پلیز خاموش رہو۔ وہ فاریہ کو اور اپنے کپڑوں والے بیگ کو کمرے سے لے کر آتا ہوا آخری دفعہ سب کو الوداع کرتے گھر سے نکلے۔ التمش نے اس گھر کو ایک نظر دوڑا کر چاروں طرف دیکھا۔ اس گھر سے اس کی بہت یادیں جڑی ہوئی تھی، مگر خیر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے چلا گیا۔ سب کے چہروں پر اداسی تھی، خوشی تو سلطانہ بیگم کے چہرے پر بھی نہیں تھی اس وقت، مگر خیر آج التمش کو اس گھر سے گئے ہوئے 1 سال ہونے والا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، دنیا مکافات عمل ہے۔ زینیا کی شادی ہو گئی تھی اور اذان نے شام کی چائے پر اپنی والدہ سلطانہ بیگم سے کہا، ماما میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلطانہ بیگم کو وہی گزرا ہوا وقت یاد آیا جب التمش نے ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا، اور انہیں پتہ چل گیا کہ میں اگر اس کی پسند نہیں بھی مانوں گی تو بھی میرا کوئی اختیار نہیں رہے گا اس پر۔ تب سلطانہ بیگم نے کہا، کیا میں اتنا حق رکھتی ہوں کہ میں جان سکوں وہ لڑکی کون ہے؟ بولا، اس لڑکی سے آپ پہلے بھی مل چکی ہیں، مگر پتہ نہیں آپ اس رشتے پر رضامندی ظاہر کرتی ہیں یا نہیں۔ لیکن ماما میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، میں شادی صرف اسی لڑکی سے کروں گا اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، فاریہ بابی کی بہن زوہا ہے۔ یہ سن کر سلطانہ بیگم کو ایسا دھچکا لگا کہ جس سے میں بے انتہا نفرت کرتی، آج اس کی بیٹیاں میرے گھر پر راج کرنے جا رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی، تمہیں دنیا میں ایک وہی لڑکی پینڈو جاہل گوار ہی ملی تھی شادی کے لیے؟ بولا، ماما پلیز، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، آپ راضی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو بھی میں شادی صرف زوہا سے کروں گا۔ شمس الدین صاحب کے چہرے پر آج مسکراہٹ پھیلی۔ وہ کہنے لگے، سلطانہ ظلم اتنا ہی کرو جتنا برداشت کر سکو۔ سلطانہ بیگم نے شادی میں جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں ماما، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ نفرت کرنے میں بڑی پکی ہیں۔ اگر التمش بھائی کی اتنی فرما برداریوں کے باوجود بھی آپ کا دل ان کے لیے نرم نہیں پڑا تو پھر میری کوششیں بھی رائگاں جائیں گی، اس لیے میں کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آج سلطانہ بیگم کو التمش کی یاد آئی جس سے انہوں نے صرف زندگی بھر نفرت کی تھی۔
مگر ایک دفعہ سلطانہ بیگم کے حکم پر وہ اپنی پسند سے پیچھے ہٹ گیا، اور جیسا سلطانہ بیگم نے کہا اس نے ویسا ہی کیا۔ آج ان کا اپنا سگا بیٹا جن پر انہوں نے اپنی محبتیں لوٹائی وہ سینہ تانے کھڑا تھا۔ اذان التمش، فاریہ، شمس الدین ان سب لوگوں کے ساتھ زوہا کو اپنی دلہن بنا کر گھر لیا۔ زوہا کا گھر میں آنا سلطانہ بیگم سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے اذان کی اس بے رخی کا اتنا صدمہ لیا کہ جب وہ گھر سے یاسمین بیگم کے گھر نکاح کے لیے موجود تھے، سلطانہ بیگم کو تنہائی کے سانپ نے ایسا ڈسا کہ انہیں اٹیک ہو گیا۔ نوری سلطانہ بیگم کو جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئی، جہاں پر ڈاکٹرز نے انکشاف کیا کہ انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور فالج نے ان کے پورے جسم کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ یہ چل پھر نہیں سکتی۔ نوری کو کسی فیملی ممبر کا فون نمبر تو زبانی آتا نہیں تھا۔ خیر وہ اکیلی ہی سب سنبھالتے ہوئے چند گھنٹوں کے بعد سلطانہ بیگم کو ساتھ لیے گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی اذان زوہا کو ساتھ لے کر گھر پہنچا، التمش اور فاریہ گھر کے باہر سے ہی واپس جانے لگے۔ نوری نے بھاگ کر کہا، بڑے صاحب جی، وہ بی بی جی۔ کہنے لگے، کیا ہوا؟ بولی، جیسے ہی آپ لوگ گھر سے نکلے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور مجھے ہڑبڑاہٹ میں کچھ نہیں سمجھ آئی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ان کو ہاسپٹل لے کر چلی گئی، ابھی گھر لے کر آئی ہوں۔ اذان بولا، کیا ہوا ہے ماما کو؟ نوری نے دکھ کے ساتھ کہا، صاحب جی، وہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور شاید بی بی جی اب ساری زندگی چل پھر نہیں سکتی۔ گھر کے باہر موجود التمش کے کانوں میں آواز پڑی تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے تو دل سے ہی سلطانہ بیگم کو ہمیشہ ماں سمجھا۔ وہ جلدی سے فاریہ کا ہاتھ تھامے گھر کے اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے التمش سلطانہ بیگم کے پاس پہنچا، کہنے لگا، ماما یہ کیا حالت بنا لی آپ نے اپنی؟ سلطانہ بیگم کی زبان بھی کام نہیں کر رہی تھی، وہ بول نہیں پا رہی تھی، چہرہ ایک سائیڈ کو ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بولنے کی کوشش کی مگر کچھ نہیں بول پائی، آنکھوں سے آنسو گرے۔ التمش ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رو پڑا، کہنے لگا، آپ ماں ہیں میری، مجھے جنم دینے والی ماں کا مجھے نہیں پتا کون ہے، مگر میں نے آپ کو ہی ماں سمجھا، اور ماما اللہ جانتا ہے میں نے اپنے دل میں کبھی آپ کے لیے بغض یا نفرت نہیں رکھی۔ اس گھر سے دور رہنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ آپ پرسکون رہے، لیکن ماما یہ سب کیا؟ سلطانہ بیگم بس آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، اور آنکھوں میں شرمندگی، ندامت تھی۔ فاریہ نے سلطانہ بیگم کے ماتھے پر چوما اور بولی، مومانی جان، دیکھنا میں آپ کا بہت خیال رکھوں گی، اور بہت جلد آپ اپنے قدموں پر دوبارہ سے چلنے لگیں گی۔ ابھی ہم چلتے ہیں۔ فاریہ کی پریگنینسی تھی اور کچھ ہی دنوں میں اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ جب شمس الدین بولے، التمش، کیا تمہارا باپ اگر تم سے درخواست کرے تو تم وہ پوری کرو گے؟ بولا، کیوں نہیں بابا، درخواست کیسی؟ حکم دیں آپ اپنے بیٹے کو۔ وہ ٹھنڈی سی آہ بھر کے کہنے لگے، جس دن سے تم لوگ اس گھر سے گئے ہو، اس گھر کی خوشیاں تو رخصت ہو گئی ہیں، پلیز بیٹا گھر واپس آ جاؤ۔ التمش باپ کے گلے لگ کے رو پڑا، اور فاریہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ التمش ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے بابا، ہم کہیں نہیں جاتے۔ کچھ دنوں میں ہی فاریہ کی ڈلیوری ہوئی، اس نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ التمش کی تو جیسی دنیا ہی مکمل ہو گئی۔ بیٹی کو گود میں اٹھائے سلطانہ بیگم کے پاس لے کر آیا، کہنے لگا، ماما دیکھیں بالکل چھوٹی زینیا لگ رہی ہے۔ زینیا بھی اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ میکے آئی ہوئی تھی۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکان پھیلی، جسے سب نے نوٹ کیا، اور سب بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے، ماما ہم سب مل کر آپ کا اتنا خیال رکھیں گے کہ آپ بہت جلد چلنے پھرنے لگیں گے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ ان دونوں بہنوں نے اس پورے گھر کی بھاگ دوڑ کو ایسے سنبھالا، اور فاریہ نے سلطانہ بیگم کی اتنی خدمت کی کہ اب ہر وقت انہیں دل میں شرمندگی کا احساس ہونے لگا کہ میں نے ان کی ماں کا حق رکھا، اس کی بچیوں پر، اس کی بیٹی پر ظلم کیا، مگر بدلے میں انہوں نے مجھے کیسے سنبھالا ہوا ہے۔ آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر شرمندگی کے تاثرات لیے وہ سوچ چکی تھی کہ جب اللہ مجھے ٹھیک کر دے گا تو میں کبھی دوبارہ ان معصوم بچیوں پر ظلم نہیں کروں گی، بلکہ ان سب کو اپنے بچوں کی طرح سینے سے لگا کے رکھوں گی۔ شام کے کھانے پر سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ التمش سلطانہ بیگم کو بھی ویل چیئر پر بٹھا کر باہر لے کر آیا، اور کہنے لگا، ماما یہ کیا، سارا دن آپ کمرے میں، آج سے آپ ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ فاریہ سلطانہ بیگم کو سوپ پلاتے ہوئے
ٹیشو پیپر سے ان کا چہرہ صاف کر رہی تھی کہ جب سلطانہ بیگم کے ہاتھ میں تھوڑی سی حرکت آئی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور فاریہ کے سر پہ رکھا۔ ان کی شفقت کو دیکھ کر سب کے چہروں پر ایک مسکراہٹ سی آئی۔ التمش جلدی سے اٹھا اور اپنی ماں کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، ماما، آپ کے بغیر ہم سب ادھورے ہیں۔ جلدی سے ٹھیک ہوں گی تو دیکھنا ہم بھول جائیں گے گزرے ہوئے وقت میں کیا ہوا۔ آنے والی زندگی کو اتنا خوبصورت بنائیں گے کہ دکھ یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ناول آج اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور تہ دل کے ساتھ آپ سب سے معذرت انتظار کرنے کے لیے ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔